اب اپنے معاملات کو ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے. ہمارے دور میں انڈیا کے 2 وزیر اعظم یہاں پاکستان تشریف لائے، مودی صاحب اور واجپئی صاحب. اس سے پہلے کب؟ یار مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس یہی ٹوٹل رہ گئے ہیں کامنٹ کرنے کے لیے. ادروائز اس طرح کی باتوں پہ کامنٹ کرنا بھی تو خام خواہ کا ایک امتحان ہی ہے نا. یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ فارن منسٹر صاحب جو ہیں وہ کیوں پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑ رہے؟ کیا ان کو ان دنوں کی تنخواہ نہیں مل رہی؟ ان کے پاس گاڑی نہیں ہے، ان کے پاس سٹاف نہیں ہے، ان کی کوئی سپیچ نہیں لکھ کے دیتا، یا ان کے کوئی میسیجز کا جواب نہیں دیتا فارن آفس کے اندر؟ اور یہاں یہ دنیا میں جو ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں بتائیں نا بھائی کیا کر رہے ہیں ہمارا فارن منسٹر. یہ بھی کہا نواز شریف نے بھارت کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، افغانستان اور جتنی بھی کنٹریز پاکستان کے پڑوس میں ہیں جس کے بارڈر بھی پاکستان سے لگتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان سب کے ساتھ ٹرمز بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی. ان کا پہلا ٹارگٹ یہی ہوگا کہ وہ تمام کنٹریز کے ساتھ اپنے ٹرمز کو کارگل کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ کارگل کے فیور میں نہیں تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ کارگل وار نہیں ہونی چاہیے، اس قسم کا اٹیک نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کی بات سنی نہیں گئی اور ان کو نکالا بھی اسی وجہ سے گیا کیونکہ وہ اس کارگل وار کے خلاف تھے یا خلاف کر رہے ہیں. کیا پاکستان کے کیس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں دنیا میں؟ کوئی بولیں تو صحیح. Former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif stressed the need to improve relationships with the country's neighbors. He also made a bold جدھر جاتا ہے وہ اس کی جو آواز ہے پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کیوں وہ سنیں، ان کو چاہیے کہ وہ بولیں، وہ جو ان کا دل کرتا ہے کہیں. وہ اپنے ملک کے بارے میں، وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں، وہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جا کے، انڈیا کے اندر یونیورسٹیوں میں جا کے کبھی وہ یوتھ سے انگیج کر رہا ہے، کبھی وہ کچھ بتا رہا ہے، اپنی اکانومی کے بارے میں بتا رہا ہے. وہ اپنے اندر آپ کبھی انڈیا کے بارے میں دیکھیں پریس کیا لکھ رہی ہے. انٹرنیشنل پریس ساری کی ساری جو انٹرنیشنل پریس ہے، دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سافٹ پاور آف انڈیا. تو پاکستان کی کوئی سافٹ پاور نہیں ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ایک بڑا اہم جاپنیز اخبار ہے نکی ایشیا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لداخ کے بارے میں، اور کس طرح جو کولڈ ڈیزرٹ ہے لداخ کا، ٹھیک ہے جی، اس کی ہسٹری کیا ہے، وہاں پہ ٹورزم کی بڑی ویلیو ہے، مون لائک لینڈسکیپ ہے، ہائکنگ ٹریلز ہیں وہاں پہ. اور بھائی پاکستان کا جو فارن منسٹر ہے، مطلب وہ کیا کرتا ہے؟ میں تو اس کی جاب ڈسکرپشن جب ہم نے وہ کیا کہتے ہیں، جب کسی کو جاب دیتے ہیں تو we would tell them that this is what you have to do, that's how you have to make your point. جس طرح ڈاکٹر جے شنکر ہیں، he's been a career diplomat and now he's into the politics and he's a foreign minister، ٹھیک ہے، but on the basis of the skills he learned over decades، ان کی بیس کے اوپر he is advising the government and that's why he got this position. And then now وہ اپنی جنہوں کہتے ہیں نوکری نو حلال کر دینے پہ، and then whatever he is being paid وہ پوری دنیا میں جا کے وہ اپنے کہانی سنا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر فار ایگزامپل انڈین اکانومی کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ جو انڈین اسٹیٹس فار ایگزامپل جی، میں اگلے دن ہم بات کر رہے تھے جی کہ انڈین اسٹیٹ جو ہے گجرات، وہ جاپنیز چپ مینوفیکچرر کو لے کے آ رہی ہے، وہ کریے ہائیڈروجن میں انویسٹمنٹ کرو، ٹھیک ہے جی، انفراسٹرکچر ہم آپ کو کریٹ کر کے دیں گے. او بھائی جاؤ دنیا کو بتاؤ جا کے ہماری کون سی اسٹیٹ کیا کر رہی ہے. یو ہیو گاٹ، ہم جو جا کے دنیا کو کہہ رہے ہیں ہم نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے، دیٹس واٹ یو ہیو ٹو ایکسپلین. آپ اپنی رضائیاں دے کملاں دے وچوں باہر نکلو اینڈ دین گو اینڈ ٹیل دا پیپل ویئر وی آر، ویئر وی ہیو ٹو بی اینڈ ویئر وی وانٹ ٹو بی اینڈ وٹ آر وی ڈوئنگ فار دیٹ. کہ یہ جو ذمہ داری ہے پھر آپ ڈال دیتے ہیں، انہوں نے کہے ٹھیک ہے جو ہے نا وہ کسی ایک بندے پہ ڈال دیں گے جی. ہمارے اب یہاں پہ سیاستدانوں نے نواں پھاڑ لیا، وہ کہتے ہیں جی فوجی طاقتور ہیں تو وہی سارا کچھ بتائیں، ہم کیوں بتائیں؟ مزے، پاور، پرکس، پریویلیجز، ٹی اے ڈی اے سارا کچھ آپ ہیں کہ ان کی کرکٹ ٹیم کسی طرح پاکستان آ جائے، وہ نہیں آ رہے. ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں انڈینز کی اور تڑپ رہے ہیں کہ جی ہم اب دوبارہ سے کھل جائے فلمیں یہ وہ. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے کی اشیاء پہ یا ٹریڈنگ کریں تاکہ پاکستان ایز اے کنٹری جو ہے وہ امیر ہو. یہ بھی کہا نواز شریف نے بھارت کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، افغانستان اور جتنی بھی کنٹریز پاکستان کے پڑوس میں ہیں جس کے بارڈر بھی پاکستان سے لگتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان سب کے ساتھ
टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। उनका पहला टारगेट यही होगा कि वो तमाम कंट्रीज के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करें। कारगिल के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो कारगिल के फेवर में नहीं थे। उनका ख्याल था कि ये कारगिल वॉर नहीं होनी चाहिए, इस किस्म का अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई और उनको निकाला भी इसी वजह से गया क्योंकि वो इस कारगिल वॉर के खिलाफ थे या खिलाफ हैं। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने काफी बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट दी है और देखते हैं कि क्या वाकई में उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा या उनकी इस स्टेटमेंट के बाद कोई और सूरत हाल भी हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों का कहना है कि हो सकता है कि लास्ट मिनट पे नवाज शरीफ के बजाय उनके भाई शहबाज शरीफ साहब जो कि पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जब उनकी गवर्नमेंट थी तो वो तरक्की की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर उनकी गवर्नमेंट गिरा दी गई और लाया गया इमरान खान को और उसके बाद मुल्क का जो हाल हुआ वो सबके सामने है। इमरान खान की गवर्नमेंट के टाइम पर जिस तरीके से इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ, इकोनॉमी खराब से खराब तर होती चली गई, ये बात भी नवाज शरीफ साहब का कहना है कि उनके टाइम में ये सब चीजें नहीं थी और यहाँ तक कि जो उनका ये भी कहना है कि इकोनॉमी जो थी वो काफी हद तक बेहतर हालत में थी। पहले सिर्फ लोड शेडिंग होती थी मगर अब तो लोगों के पास सिरे से बिजली होती ही नहीं है और बिजली के लंबे लंबे जो बिल आ रहे हैं उसका मसला अलग है। नवाज शरीफ साहब की, जी हाँ, नवाज शरीफ साहब जो कि पहले 3 मरतबा जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एक बार फिर यही सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट ला रही है दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। पाकिस्तान वो आ चुके हैं, उनके डिफरेंट इंटरव्यूज भी आ रहे हैं, कई जगह पे बातचीत करते भी देखे गए हैं। अभी जी एक दिन पहले नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जी उनको 3 बार जो है वो हटाया गया प्राइम मिनिस्टरशिप से और उसकी वजह ये थी कि सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जी मैं कारगिल वॉर जो हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने बात की, कारगिल वॉर के वो फेवर में नहीं थे, कारगिल वॉर उन्हें पसंद नहीं थी या वो ये नहीं चाहते थे कि कारगिल वॉर की जाए।